वहीं को जो नमाज ही नहीं पढ़ रहे, यानी कितना बड़ा वो रिस्क ले रहे हैं, सुभान अल्लाह। और देखें, मैं अक्सर कैलकुलेशन से शेख बताता हूँ कि 1440 मिनट हैं दिन में, तो एक नमाज मतलब 15 मिनट लगा लें आप। अगर चले मस्जिद आप जा रहे हैं, वैसे तो 10 मिनट में भी पढ़ी जाती है, मैक्सिमम 15 लगा लें। 75 मिनट 1440 मिनट का कितनवा हिस्सा है, यानी कि 6-7%, दैट्स इट। क्या 6-7% इतने ज़बरदस्त अमल के लिए हमारे पास नहीं है कि जैसे आपने बताया कि प्योरिफिकेशन का पूरा जो है वो एक निज़ाम है। अल्लाह तौफीक भी दे, हिदायत भी दे। शेख चलें, ये तो तौबा की माशाल्लाह, और ये सिर्फ नमाज नहीं, सारी नेकियां के सिस्टम इसमें आता है, लोगों की मदद करना आता है, सुभान अल्लाह। ये तो चलें शेख, क्लियर हो गया कि अल्लाह के दरवाजे खुलें और अल्लाह तौबा कबूल करता है। नाउ इट डिपेंड्स कि हमारी क्वालिटी ऑफ हमने कब हर तरफ से मुंह मोड़ के अल्लाह की तरफ चले जाना है। सही। और उसमें ना सबमिशन की बात है ना, सबमिशन, अस्लिमू लहू, सही। अस्लम युस्लिम, इस्लाम का माना होता है अपने आप को सबमिट कर दे, झुक जाओ अल्लाह के, झुक जाओ, मुतियो फर्माबरदार हो जाओ। सही। ये असल में कामिल सुपुर्दगी है, बिल्कुल ठीक, कंप्लीट सबमिशन है। सही। इसमें जब पार्शल सबमिशन होती है ना, सही, जुजवी सबमिशन, सही। कि मैं आधा काम अपनी मर्जी से करूंगा, आधा अल्लाह की मर्जी से करूंगा, ये जुजवी सुपुर्दगी भी अल्लाह को पसंद नहीं है, और सीजनल सुपुर्दगी भी अल्लाह को पसंद नहीं है। सीजनल, ये अच्छा वर्ड यूज किया। सीजनल मुसलमान, रमजान हाँ, मुसलमान या जुम्मा मुसलमान, किसी दिन हो गया, हाँ, बाकी दिनों छोड़ दिया, सही। किसी दिन कर लिया, किसी दिन। इसीलिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया ना, इन्न अहब्बल अअमाली अदवमुहा व इन क़ल्ल, सही। अल्लाह को बेहतरीन जो अमल पसंद है वो हैं जो हमेशा किए जाएं, चाहे थोड़े हो, चाहे तो थोड़ा थोड़ा अमल मामूल का हिस्सा हो, क्या बात, आप करें, हमेशा करें, थोड़ा अमल हो, जैसा भी वो अल्लाह को पसंद है। लिहाजा अल्लाह ताला को कंप्लीट सबमिशन वाले मुसलमान पसंद हैं, बिल्कुल ठीक, ना तो जुजवी वाले पसंद हैं और ना ही सीजनल पसंद है। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह। अब मेरा अगला सवाल शेख ये होगा कि एक बंदा ये कहे कि मुझे बहुत नदामत है, बहुत नदामत है, यानी उसको ये तो पता है कि अल्लाह ने तो माफ़ चले कर दिया है, लेकिन उसके दिल से वो रिग्रेट, फायर ऑफ रिग्रेट, वो आग नहीं बुझ रही उसके अंदर से, उसको नदामत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ मिसाल दूँ अगर वाहशी की, इफ़ आई एम करेक्ट, कि वो ज़ाहिर है उसके दिल में एक बड़ी नदामत थी जब तक कि उसने मुसैलमा कज़्ज़ाब को नहीं मार दिया था, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी जब वो आया था तो हमें ये वाक़या मिलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसे कहा था कि आप चेहरा ढांप के मेरे पास आया करें। गालिबन शायद इसलिए था कि मुझे वो याद आ जाता है लम्हा, शायद इसलिए था। तो ये रिग्रेट कभी कभी तो शेख अच्छा भी होता है, पॉजिटिव रिग्रेट, जो इंसान को बहुत बड़े बड़े काम करवा देता है और वो उसकी एक फोर्स बन जाता है, पावर बन जाता है वो रिग्रेट। लेकिन एक बड़ा डिस्ट्रक्टिव रिग्रेट भी होता है, अगर मैं साइकोलॉजी की नज़र से देखता हूँ, जो इंसान को फिर अनप्रोडक्टिव बना देता है और मायूसी की तरफ ले जाता है। वो इंसान अपने आप को नहीं माफ़ कर रहा होता है, वो इतना फिर रिग्रेट, ओवर रिग्रेट में चला जाता है और गिल्ट में इतना ज़्यादा चला जाता है। और ये भी हमें ऐसे जुमले आते हैं शेख लोगों की तरफ से कि आई फील डर्टी, मैं बहुत गंदा फील करता हूँ, मतलब मुझे नहीं अल्लाह माफ़ करेगा। चलें, वो तो हमने साबित कर दिया अल्लाह तो माफ़ कर देगा, लेकिन वो कहना ये चाह रहे होते हैं कि मैं ही अपने आप को नहीं माफ़ करूँगा। इस रिग्रेट से शेख किस तरह से? देखें, सारी चीज़ें जो है ना जी, ये जुड़ी हुई हैं उसी निज़ाम के तहत, सही, जिस निज़ाम को हम इस्लाम कहते हैं, उसके साथ जुड़ी हुई हैं। सही। हज़रत अमर बिन लास रज़ी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि जब वो मुसलमान होने लगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथ बढ़ाया तो हाथ वापस खींच लिया। सही। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान हुए कि पता नहीं इनको क्या हो गया। सही। तो कहते हैं कि पहले मुझे ये बताओ कि जो गुनाह मैंने किए हैं उनका क्या बनेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इस्लाम यहदिमु मन का मा काना क़ब्ला। सही। इस्लाम जो है, जब इस्लाम इंसान कबूल कर लेता है तो पहले के सारे गुनाह वो वैसे ही माफ़ हो जाते हैं। फिर आपने फरमाया, अल हिजरतु तहदिमु मा काना क़ब्लहा, हिजरत भी उन सारे गुनाहों को मिटा देती है जो उससे पहले होते हैं। और हिजरत के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है कि अल मुहाजिरु मन हाजरा मा नहल्लाहु अन्हु, असल मुहाजिर वो है जो अल्लाह की मना करदा चीज़ों को छोड़ देता है। सिर्फ वतन छोड़ना हिजरत करना नहीं होता, अल्लाह की मना करदा चीज़ों को छोड़ना ये हिजरत है।
اچھا جو شخص یہ ہجرت کرے اس سے اس کے پچھلے گناہ سارے معاف ہو گئے. لہٰذا یہ جو سسٹم ہے اسلام کا, اس نظام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ وہ پچھلے گناہ خود بخود معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. بلکہ وہ جو سورہ فرقان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو توبہ کرنے, توبہ تو اتنا بڑا ٹول ہے, اتنا شاندار ٹول اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا ہے. تم نے جب استعمال کرنا ہے کر لو, استعمال نہیں کرتے تو ہم نہیں کرتے. یہ اتنا شاندار ٹول ہے کہ وہاں تو اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ جو لوگ توبہ کرتے ہیں الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا, جو واپس آ گیا اور اس نے ایمان قبول کیا, وعمل عملا صالحا, اور اس نے نیک عمل کیے, یعنی واپس آ کے نیکیاں شروع کر دی, اس کے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ فرمایا اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. جو ساری زندگی گناہ کیے تھے اب وہ نیکیاں بن جائیں گے. تو اندازہ کیجئے جب اللہ کی طرف سے اتنا شاندار ریلیف پیکیج ہے, یعنی اس سے بڑا ریلیف پیکیج ہو سکتا ہی نہیں کہ آپ جب کبھی اس ریلیف پیکیج کو استعمال کرنا چاہیں تو آپ کر لیں, نہ کرنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے. تو پھر اس کے بعد گلٹ کیسا؟ گلٹ تو تب رہے کہ اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود گناہ معاف نہ ہوں, اگر آپ کے توبہ کرنے کے باوجود, جب اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتا ہے, ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا, وہ سارے کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور پھر یہ فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والا, گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو پھر گلٹ کیسا؟ تو یہ گلٹ والی بات بھی ان لوگوں کو ہم کہہ سکتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان کا معاملہ ہوتا ہے, یا پھر یہ ہو سکتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو کہا کہ سامنے نہ آیا کر. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ وحشی کا گناہ معاف نہیں ہے. وحشی کا گناہ معاف ہوا, وحشی ایک مخلص مسلمان ہوئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی جماعت میں شامل ہوئے, پاکیزہ جماعت میں شامل ہوئے اور گناہ معاف ہوا. یہ تو ایک الگ بات تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ یاد آ جاتا تھا تو اس لیے آپ نے کہا کہ آپ میرے سامنے نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ معافی نہیں ہے, معافی بھی ہوئی اور وہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ کام بھی لیے اور جو ہم دیکھتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ کسی بھی معاملے میں گلٹ باقی رہ جاتا ہے, قطعاً کوئی گلٹ باقی نہیں رہتا, نہ رہنا چاہیے. جس کا گلٹ باقی رہتا ہے آپ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے نظام پر جس کو اعتماد نہیں ہے اس کا گلٹ باقی رہے گا, اور جس کو اعتماد ہے اس کا تو کوئی گلٹ باقی. میں یہی آپ سے پوچھنا تھا شیخ کہ پھر ایک تو پازیٹیو گلٹ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلو اس کو ایک ریگریٹ بار بار توبہ کرنے پہ مجبور کر رہا ہے اور وہ مزید اچھے اعمال میں بڑھ رہا ہے. بار بار توبہ کرنا تو بہت اچھا ہے, یہ تو مومن کی زندگی کا منہج ہے. ایگزیکٹلی. اور کچھ ریگریٹ شیخ کچھ لوگوں کو نا سیدھا بھی کر دیتے ہیں, یعنی ان کے ساتھ رہتا ہے وہ ریگریٹ اور وہ بار بار ریگریٹ انہیں نا پھر نیک عمل کرنے پہ بھی مجبور کرتا ہے. دیکھیں ریگریٹ جو ہے نا یہ توبہ کے عمل کا حصہ ہے. صحیح. وہ جو ابھی میں عرض کر رہا تھا اور آپ نے بھی بتایا, رب انی ظلمت نفسی, میں نے اللہ اپنی جان پر ظلم کیا, یہ ریگریٹ ہے نا. ربنا ظلمنا انفسنا, اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. تو یہ, اور پھر رب انی اذنبت ذنبا, اللہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, یہ ریگریٹ ہے. اعتراف بھی ہے اور ریگریٹ بھی ہے کہ مجھ سے گناہ ہوا ہے, اور اس سے جب انسان اپنے گناہ سے معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے. بے شک. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نیگیٹو والا گلٹ ایک حاوی ہوا ہے آپ پہ کہ وہ جا ہی نہیں رہا, تو یہ بھی میرے خیال پھر اللہ کی اس پہ نہیں شک کرنا ہے. یہ آپ یوں کہہ لیں جی یہ ایمان میں کمزوری کی علامت. بالکل. ایمان جس کا پاک ہے, صاف ہے, جس شخص کو یہ ریگریٹ نہیں جا رہا اس کو بار بار اللہ کی طرف دھیان دینا چاہیے, اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنا چاہیے. اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا, یہ بار بار کہنا چاہیے, اور توجہ کر کے مانا کے اوپر بار بار یہ کہنا چاہیے. انشاءاللہ میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ یہ ایک فیئر حاوی ہے اس پہ, خوف حاوی ہو چکا, اور شیطان بھی پھر بار بار اسے ظاہر ہے وہ پنچ کرتا ہے. بخشنے والا جب اللہ ہے. بدو ایک آیا تھا نا, اس نے آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حساب کس نے لینا, کیا مطلب ہے. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے. وہ خوش ہوتا ہوا اچھلتا ہوا چلا گیا. اس نے کہا اگر اللہ نے حساب لینا تو پھر میں تو بخشا گیا. تو دیکھیے گمان چیک کریں, یہ تو ایمان, اللہ نے جب حساب لینا ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے گا. تو جو ایمان کی یہ کیفیت ہوگی تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. میں آپ سے شیخ یہ پوچھنا چاہتا ہوں کوئی ایسی دعا بتا دیں اس فیئر کو اوور کم کرنے کی, جیسے آپ نے ایک تو یہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا,
اور کچھ ایسے کلمات پتہ لگ جائیں جو دعا کریں تو ایک دیکھیں تقویت ایک تو ملے. استغفار جو ہے نا صحیح. بہت بڑی چیز ہے. استغفار کے بہت سارے کلمات حدیث کے اندر آئے. ایک ہے استغفار رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. بہت شاندار استغفار ہے. قرآن مجید میں نہیں، یہ حدیث میں حدیث. رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. ٹھیک ٹھیک. ایک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بالکل صحیح. یہ والا جو ہے نا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اندازہ کیجئے کہ حدیث میں قرآن میں آتا ہے کہ جو شخص میدان جنگ سے فرار ہو نا اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح. یعنی میدان جنگ سے، میدان جہاد سے جو شخص فرار ہو صحیح. اس پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. صحیح. اس قدر اس نے بڑا جرم کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سوچ سمجھ کر 3 دفعہ یہ پڑھ لے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 دفعہ سوچ سمجھ کے پڑھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، چاہے وہ میدان جہاد سے فرار ہوا ہو. اب اندازہ کریں پیچھے بات کیا رہے گی. یعنی اتنا بڑا اگر گناہ اس سے سرزد ہوا ہے اور وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم 3 دفعہ یہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. پھر حدیث میں آتا ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ، جو شخص یہ 100 دفعہ پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے چاہے سمندر کی جھاگ کے برابر ہو. یعنی جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. تو یہ اسی طرح جو اللہم اجرنی من النار ہے، یہ 7 دفعہ اگر کوئی شخص صبح کے وقت پڑھ لے، 7 دفعہ شام کے وقت پڑھ لے، اگر اس دن میں اور اس رات میں اس کی موت آ جائے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دے گا. پھر سید الاستغفار ہے. یہ تو میں سمجھتا ہوں شارٹ کٹس ہیں. تو سید الاستغفار 1 دفعہ پڑھ لے اللہم انت ربی اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا، تو یہ 7 دفعہ، یہ 1 دفعہ پڑھ لے. دن کے کسی ایک حصے میں پڑھ لے، اس دن فوت ہو گیا تو انشاءاللہ جنت میں چلا جائے گا. رات کے کسی ایک حصے میں 1 دفعہ پڑھ لے تو اس رات فوت ہو گیا تو جنت میں چلا جائے گا. تو گویا صبح و شام کے یہ اذکار میں یہ تو شارٹ کٹس ہیں کہ اگر انسان یہ پڑھ لے تو انشاءاللہ وہ جنت